الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بہت ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے ساتھ لب کشائی کا موقع ملا. آپ لوگوں کے سامنے میری مصروفیات ہیں اور آپ لوگ اس مصروفیات سے بخوبی واقف ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں حرمین الشریفین کے سفر پہ تھا، حج کے سفر پہ تھا. اس کے بعد پھر ذاتی مصروفیات، پھر سلسلے کی مصروفیات. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا سلسلہ بہت کم رہتا ہے اور رہا. آج جب آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو کچھ اغراض و مقاصد لے کر حاضر ہوا ہوں. اغراض و مقاصد یہ ہیں، میرا اگر آپ لوگ جتنے بیانات آپ لوگوں نے میرے سنے ہیں ان تمام بیانات میں میری دو باتوں پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے اور میں دو باتوں کو بہت زیادہ اپنے آپ میں لانے کے لیے اور آپ لوگوں میں لانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور جو کیمرے کی آنکھ سے ہمیں دیکھتے ہیں ان میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، نفرت نہیں رکھو. دوسری بات، جو اللہ دے رہا ہے اس پہ راضی رہو، خوش رہو، شکر ادا کرو. یہ دو موضوعات میں بہت بیان کرتا ہوں اور آج بھی اسی دو موضوعات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، لیکن تشریحات میں باتیں مختلف کروں گا. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے اور بہت پیاری زندگی دی ہے. اب یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ نعمت ہمیں دی گئی ہے. اب ہم اس نعمت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اختیار ہے. لوگ کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب غلط کام سر انجام ہو جائے، ان سے سرزد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ تو ایسے تھا، یہ تو ایسے تھا. اور جب ٹھیک کام کر لے تو اپنی واہ واہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، یہ تو یہ ہوا ہے، یہ تو وہ ہوا ہے. جب غلط کام کرتے ہو نعوذ باللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، ٹھیک کام کرتے ہو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو. یہ سب سے بڑی احمق ترین لوگوں کی نشانی ہے.
زندگی ہمیں ایک تحفے کی صورت میں دی گئی ہے، اور اس تحفے کو ابھی ہمیں ایک بندہ تحفے میں یا ہدیہ میں کوئی عطر دے یا کپڑے دے، اگر ہائی برانڈڈ والے کپڑے دے، ہائی برانڈڈ والے اسپرے دے، تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھے کپڑے دے تو ہم اچھے ٹیلر کے پاس جاتے ہیں کہ اچھی جگہ سے سلوائیں، اس کی سلائی خراب نہ کر لے۔ اس تحفے کی قدر ہوتی ہے ہمارے دل میں، اس تحفے کی قیمت ہوتی ہے ہمارے دل میں۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بہت قدر والی چیز ہے، ہمیں عطا کی گئی ہے، اور ہمیں اس زندگی دینے کے ساتھ اللہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ میری اتباع کرو گے، میرا حکم مانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، یہ زندگی ہے ہماری۔ غیروں کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں اور گلہ پھر کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، یا اللہ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ کسی کمپنی کے مالک کے پاس اگر جاب کرتے ہو یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہو تو اس کے اگر اصول فالو نہ کرو تو وہ تمہیں اس جاب سے نکال لے گا۔ اور ادھر تو اتنی بڑی زندگی دینے والا رب صرف زندگی نہیں، زندگی کے ساتھ نعمتیں، زندگی کے ساتھ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، زندگی کے ساتھ ہمیں چیزیں عطا کی گئی ہیں، ہدیہ کے طور پر ہمیں ہر چیز ملی ہے۔ گھر ہمیں ملا ہے، کلمہ ہمیں ملا ہے، دین ہمیں ملا ہے، سکون ہمیں ملا ہے، ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بس اللہ نے ہمارے لیے خوشی نہیں لکھی۔ اللہ نعوذ باللہ، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ دن رات ان باتوں کے ساتھ میری کان تھک جاتے ہیں، سنتا رہتا ہوں، کوئی کیا بولتا رہتا ہے، کوئی کیا بولتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ اپنی طرف سے کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کروں اور سمجھاؤں۔ ہمیں زندگی بہت قیمتی طور پر عطا کی گئی ہے، عنایت کی گئی ہے، تحفے میں دی گئی ہے۔ اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی میں حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ ایک چیز میرے مقدر میں نہیں ہے، ایک چیز مجھے مل رہی نہیں ہے، تو اس سے بہترین اللہ نے میرے مقدر میں اور میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس چیز کا اپنے اندر ایک گمان بٹھا لو، اور یہ حقیقت ہے جب ہم ایمان کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، یعنی ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یعنی ایمان کا وعدہ کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو ہم سے جب شر کی چیز لی جاتی ہے تو ہمیں خیر کی چیز دی جاتی ہے۔ جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، چاہے وہ 1000 بار مانگو، لاکھ بار مانگو، کروڑ بار مانگو، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ عنایات ان پہ فرماتے ہیں کہ جو عنایتیں اللہ رب العالمین اپنے مقربین بندوں کو دیتے ہیں، پہلے اس بندے کے دل میں اس چیز کی قدر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، قدر اس کے دل میں قدر آ گئی، اس کے دل میں قدر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ جب میں اس سے یہ چیز لے رہا ہوں تو یہ کیا کرے گا۔ عاشق بننا اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ حلال چیز حلال ہوتی ہے، حرام چیز حلال نہیں ہوتی، نہیں سمجھے آپ لوگ۔ حلال چیز کٹتی ہے، بکرے کا گلا کٹتا ہے، گائے کا گلا کٹتا ہے، دمبے کا گلا کٹتا ہے، بھینس کا گلا کٹتا ہے، کبھی گدھے یا کتے کا گلا نہیں کٹا، یعنی کھانے کے لیے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ بات کا مقصد یہ تھا کہ حلال چیز کو آزمایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، قریب بندہ ہوتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہوتا اس کو آزمایا نہیں جاتا، کیونکہ وہ تو ویسے بھی گناہگار ہے۔
تو ہمیں جب آزمایا جا رہا ہے ایک چیز پر تو ہمیں اس چیز پہ نہیں مل رہی تو بس صبر، اپنے اندر صبر کا مادہ لے آنا چاہیے. تو شکر، صبر کے ساتھ شکر خود بخود آ جائے گا. اور اگر صبر نہیں کیا تو پھر وہ چیز تو ایسے بھی نہیں ملے گی، الٹا ناشکری کے اوپر بندہ آ جاتا ہے. آج کل کا ماحول متاثر شدہ ماحول ہے. کالج میں جائیں یا اسکول میں جائیں یا دنیا کے ایسے شعبے میں جائیں، جس بندے کے ساتھ گرل فرینڈ نہ ہو، جس بندے کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ بوائے فرینڈ نہ ہو، تو اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اور یہ باتیں مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں اور اس باتوں کو میں سنتا رہتا ہوں اور اس باتوں سے میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. میں نے ان کو کہا یہ کون سی زندگی آ گئی؟ گناہ کرنے پر آمادہ لوگ کرتے ہیں. نہیں، میں نے اس لڑکے کو کہا لوگ آمادہ گناہ پہ نہیں کرتے، تمہارا نفس آمادہ ہو جاتا ہے گناہ پر، کیونکہ تمہیں ماحول ایسے مل رہا ہے کہ تم گناہ کرنے پر آمادہ ہو رہے ہو. اگر تمہیں ماحول ٹھیک ملے، تمہاری رغبت دنیا کی طرف نہ ہو، دین کی طرف ہو، تم دنیا میں رہ کر دینداروں والا کام کرو گے اور لوگ تم سے متاثر ہوں گے اور لوگ تمہاری مثالیں دیں گے. اور اگر دین کا کام نہ کرو، یعنی دینداروں میں نہ رہو اور دین کی طرف رغبت نہ رکھو، تو کیا ہوگا؟ دنیا کی صحبت آپ کو کھا جائے گی. میں نے آپ کو مثال دی یہی کہ اگر تمہارے ساتھ لڑکی نہ ہو، لڑکے کو کہا جاتا ہے تمہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو دو چیزوں سے: دل کو صاف کرنے سے، شکر کرنے سے. نعمت نہیں مل رہی، صبر کرنے سے. نعمتیں ملتی ہیں، ہر نعمت ہمیں ملی ہے. سب سے بڑی نعمت صحت کی ٹھیک ہے، صحت خراب نہیں، الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، تمام معاملات ٹھیک ہیں، رزق ٹھیک مل رہا ہے. تو نعمت، اور کس چیز کو ہم نعمت کہتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ بھی ملے یہ بھی ملے. دیکھیں، اب ایک بچہ ہوتا ہے، والد کو بولتا ہے کہ مجھے فلاں گاڑی لے دو، مجھے سائیکل لے دو. والد کا افورڈ نہ کر سکے تو والد اس کو طریقے سے سمجھاتا ہے، بیٹا ایسے ہے ویسے، اس گاڑی میں یہ مسئلہ ہے، اس سائیکل میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ پریشانی ہے، اس میں یہ. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ والد اس کا ذہن بدلتا ہے کہ بچہ مجھ پہ میری طاقت سے زیادہ زور ڈال رہا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ پہ بوجھ ڈال رہا ہے، تو میں اس کو طریقے سے سمجھا دوں، میں اس کو طریقے سے اس کی عقل کو صحیح کر دوں. والد بچے کو سمجھاتا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اس پہ خود کو سمجھا لینا چاہیے کہ اس سے بہترین ہمیں ملے گی اور اس سے بہترین میرے نصیب میں لکھی گئی ہے. اللہ سے خیر کا گمان رکھنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. میرے بھائیو دوستو، دین کی طرف اپنے بچوں کا دماغ، اپنی بچیوں کا دماغ راغب کرو، ورنہ معاشرے میں بہت عجیب عجیب واقعات سننے کو آ رہے ہیں اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بات کروں، باقی آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی دین کی طرف رغبت نہیں کی، تربیت نہیں کی، تو کل یہی بچے اور بچیاں معاشرے کا ناسور بنیں گی اور معاشرے کا ناسور بنیں گے. اور اگر انہی بچوں کا دین کی طرف رغبت ہو جائے اور انہی بچوں کی دین کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے، تو باخدا قسم سے کل یہی بچے ہدایت کے پھول اور ہدایت کے چراغ اور ہوائیں بنیں گے. ایک لڑکی تھی، کالج جاتی تھی، برقع پہن کے جاتی تھی، اور اس کا والد دیندار تھا، لیکن اس کی کلاس میں
بلکہ اس کے پورے کالج میں ایک لڑکی ایسے نہیں تھی کہ جو برقع پہنتی سوائے اس کے۔ ایک دن ایک لڑکی نے اس سے سوال کیا کہ برقع کیوں پہنتی ہو؟ گھر سے تکلیف ہے، والد غصہ کرتا ہے، والدہ غصہ کرتی ہے، مجبوری ہے، کیا ہے بتاؤ؟ سہیلی تھی۔ ابھی والد نے اور والدہ نے اس کا ذہن سازی جو کی ہے وہ سنی۔ اس نے کہا نہیں، والد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، والدہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس اللہ اور اس کا رسول خفا ہوتا ہے، اگر وہ خفا نہ ہوتا تو میں پردہ نہ کرتی۔ وہ خفا ہوتا ہے، اس کے خفگان مجھ سے سہا نہیں جاتا، حالانکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن کیا اس کے دل میں ان کی عظمت بٹھائی گئی اس ایک جملے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں پوری کی پوری کلاس نے پردہ شروع کر دیا، اور جو ٹیچر تھی وہ بھی پردہ شروع کر گئی۔ تو دل سے کہیں بات دوسرے کے دل میں سما جاتی ہے، اور دل سے کیا گیا کام دوسرے کی زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لحاظ تمیز سکھاؤ، اپنی بچیوں کو پردہ، لحاظ، تمیز، آداب سکھاؤ۔ یہی زندگی اور کچھ زندگی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم لوگ انویسٹمنٹ، پیسہ بہت ہوگا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈبل ہو جائے۔ اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے، اس کو صحیح جگہ دینداری میں کر دو، خدا کی قسم دین و دنیا میں کامیاب کر دے گی آپ لوگوں کو، بشرط یہ شرط ہے کہ خود بھی دیندار بن جاؤ اور خود بھی دیندار ہو جاؤ۔ معاشرے کی باتیں اور معاشرے کے الفاظ انسان کو کھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ابھی ایک ماحول ہے، اس میں مالدار لوگ آتے ہیں، پیسوں والے لوگ آتے ہیں، ایک بچہ ایک بچی کے پاس پیسے نہ ہو، اسکول میں، مدرسے میں، جدھر بھی، تو اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ میرے پاس تو آج 500 روپے ہیں، تمہارے پاس 1 روپے نہیں، میرے پاس تو اتنے روپے ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس میں احساس کمتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بچہ اور جو بچی اس پر خاموش رہا اور کہا نہیں، میرے والد میرے لیے سب کچھ کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اس بچے اور بچی سے کامیاب کوئی نہیں ہوتا زندگی میں۔ وہ ٹاپ بھی کرتے ہیں پرچوں میں، ایگزام میں، اکثر دیکھا جائے غریب کے بچے ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، بورڈ میں دیکھو، ادھر دیکھو، یونیورسٹی میں ٹاپر دیکھو گے تو غریب کے بچے ہوں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو سفارش کے بنا آئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی مال و دولت پہ شکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے اور اس انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو پیسے دار لوگ ہوتے ہیں، یہ زندگی کو سیکھتے نہیں ہیں، یہ زندگی کو بس گزارتے ہیں کہ کسی طریقے سے زندگی گزرے، ٹائم پاس کرتے ہیں، اور یہ لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں، اور جو شخص ٹائم کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے نوازتا ہے۔ تو اپنے وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے آئے اور دوبارہ آپ لوگوں کو موقع دے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔